سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے بالکل نوجوانی کی کیفیت تھی. قافلے کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، بیت المقدس بھی گئے. قافلے اکٹھے چلتے تھے، ایک جگہ قافلے سے بچھڑ گئے تو فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر حضرت عمر بیٹھے اور اپنے قافلے کی تلاش میں ہیں. اسی اثناء میں ایک نوجوان آتا ہے، حضرت عمر کے سامنے یوں ٹھہرتا ہے. اس کے ساتھ بھی ایک دو بندے ہیں، وہ یوں تھوڑا نظارہ دیتا ہے، یوں نقش نین کو دیکھتا ہے، غور کر کے پوچھتا ہے آپ خطاب کے بیٹے عمر ہیں؟ حیران ہو گئے. میں مکہ مکرمہ کا باسی، بنو عدی کا نوجوان، اور یہ اتنے دور مسجد اقصیٰ فلسطین بیت المقدس جہاں تہذیب و تمدن اور ثقافت بھی بدل جاتی ہے ایک دوسرے ملک میں جا کر. کہا جی ہاں، میری مہمانی قبول کرو گے؟ بھائی آپ کیا مہمانی کی بات کر رہے ہیں، میں اپنی پریشانی میں بیٹھا ہوں. کیا پریشانی ہے آپ کو؟ میرا قافلہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے، میں اپنے قافلے سے دور ہو چکا ہوں، میں نے اپنے قافلے کے پاس پہنچنا ہے. کہ میرے پاس ابلک نسل کا بہترین تیز ترین سری گھوڑا ہے، تمہیں اس گھوڑے پہ بٹھا کے چھوڑا ہوگا، لیکن شرط ہے میری دعوت قبول کرو گے. ٹھیک ہے بھائی، اب تیری دعوت ہی قبول کرنی ہے تو ٹھیک چلیں گا. چلو گھر پہنچے ہیں، دعوت ہو گئی ہے، کھانا کھلا لیا. اس کے بعد جو اس زمانے کی دستاویز لکھی جاتی تھی، جو اس زمانے کے اسٹیمپ پیپر ہوتے تھے، وہ اٹھا کے لایا تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں حیران ہوں، کیا کاغذ لے کر آیا؟ کہا یہاں ایک بات تو لکھ دو. کہ کیا لکھ دو؟ کہ جب تو اس علاقے کا حکمران بنے گا تو میری زمین پر ٹیکس نہیں لگائے گا. بھائی کیا مذاق کرتا ہے، میں خطاب کا بیٹا اونٹ چراتا ہوں، کوئی اونٹ چرانے میں اونٹ رہ جائے تو ابو تھپڑ مارتے ہیں، تو نے کیسے اونٹ چرائے ہیں، تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے؟ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. بھائی وہ گھوڑا نکال اور مجھے اپنے قافلے میں چھوڑا. کہ مذاق ہے؟ اچھا مذاق میں لکھ دو. تھوڑے حیران ہو گئے، کیا بات ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے کس جنجال میں مجھے ڈال دیا؟ نہیں آپ لکھ دیں. اچھا یہ لو لکھ، جان تو چھڑانی ہے نا، لو. اس نے بڑے طریقے سے اسے بند کیا اور بڑے حفاظت سے رکھا. چلے گھوڑا نکالا اور اپنا گھوڑے بٹھایا اور تیز ترین گھوڑا بھگاتے ہوئے ایک منزل پہ جا کے اس نشانی والے قافلے تک پہنچا دیا تو حضرت عمر پہنچ گیا. بات آئی اور گئی ہو گئی. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر امیر المؤمنین بنتے ہیں. 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی پرچم لہرا رہا ہے، لیکن بیت المقدس کا فتح ہونا ابھی باقی ہے. بیت المقدس فوجیں پہنچی ہیں. جنگ کے بجائے وہاں کی پادریوں نے کہا کہ اگر لڑائی کے بجائے امن میں ہم ایک دوسرے کو کچھ سمجھا لیں. کہا جی بہت اچھا، ہم تو لڑائی سے پہلے کی بات سمجھنے اور سمجھانے کی بات کرتے ہیں. کہا جی ٹھیک ہے، پھر ہماری شرط ہے ہم بغیر کسی جنگ کے آپ کو چابیاں اس مسجد کے حوالے کریں گے اگر تمہارا حکمران وقت ہمارے پاس آ کر ہمارے سوالات کا جواب دے. کہا بہت زیادہ. کہا جی بالاسرار. اچھا میں مدینہ منورہ لکھ کر بھیجتا ہوں. وقتی طور پہ جنگ بندی ہو گئی، وہاں کے کمانڈر ان چیف نے لکھ بھیجا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی ہے بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہاں سے تیار ہیں اور یہاں سے سفر پہ جانے کے لیے ساتھ اپنے غلام قلی اسلم، ایک تابعی ہے نا زید بن اسلم رضی اللہ، یہ ان کے بیٹے ہیں. اسلم حضرت عمر کے ساتھ ہے اور یہ ایک سواری رکھی اور چل پڑے. اور طے شدہ بات تھی کہ اتنا میٹر اتنا کلومیٹر کا سفر میں نے کرنا ہے، آپ نے مہار پکڑنی ہے، پھر میں نے مہار پکڑنی ہے اور آپ نے سواری کرنی. کیا سرونٹ اور کیا خادم. ایسے ہی معاملہ چلا حتیٰ کہ وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو وہ اتفاق یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق کی باری تھی مہار پکڑنے کی. غلام نے کہا حضرت اتنے تے مان لاؤ نا، ادھر تو مان لینا، مجھے نیچے آنے دے، سامنے وہ لوگ ہوں گے، آپ اوپر آ جائیں. ہاں انصاف انصاف ہوتا ہے، آپ اوپر بیٹھے. تو وہ پادری لب کے اوپر والے کی طرف، وہ غلام تھا، اس نے کہا امیر المؤمنین یہ ہے. انہوں نے کہا جی ایک نشانی پوری. یوں چلتا رہا معاملہ، پیمند گنے، سب کچھ ہوا. میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں. آخر میں بغیر جنگ کے چابیاں حوالے کر دی نا، فتح ہو گیا ہے، ساری نشانیاں پوری ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ بیٹھ کر سوچ رہے تھے یہاں پہلے بھی کئی بار آیا ہوں اور اسی دیوار سے اتفاقاً ٹیک لگائی ہوئی ہے جہاں کے زمانے یہ واقعہ پیش آیا تھا. اب دیکھا تو ایک بوڑھا ہے،
दो बंदों के कंधों के सहारे पे आ रहा है और आते हुए हजरत उमर के सामने यूं ठहरता है जैसे उस वक्त ठहरा था। अभी नजरों नजरों में अंदर दिमाग में बात चल रही है कि एक दूसरे को कहीं देखा, एक दूसरे से कहीं जान पहचान, कोई इंट्रोडक्शन, कोई तारुफ कुछ हुआ है, कोई शनासाई है। वो शख्स वही सवाल करते हैं, आप उमर है ना? ये आवाज भी मेरे जहन में किसी जमाने में गूंजी थी। ये अंदर अंदर बात चल रही है, आप खत्ताब की बेटी है ना? ये भी मुझसे पूछा गया था, कहाँ था, क्या मामला था? ये जैसे लोडिंग होती है ना, यूं चल रहा है मामला, ओपनिंग हो रही है, बात खुल रही है। वो शख्स वही दस्तावेज सामने रख देता है जो उस जमाने की थी। अब तो मामला सामने हुआ ना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह अकबर कहा। अल्लाह तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, लोगों के दरमियान दिन बदलते रहते हैं। वो मामला तो मजाक का था, जान छुड़ानी थी, लिख दो जान छूटी। अब तो उमर का इंसाफ चलेगा, जिसके एक कोड़े पे मदीने की जमीन का जलजा रुकता है, ये ना इंसाफी करेगा। और जिसकी आवाज सारिया बिन ज़नीम रज़ी अल्लाह अन्हु तक हवा ले जाती है, जिसके एक खत पे दरियाए नील चलता है और क़यामत तक चलता रहेगा, जिसकी चादर के डर से हर्रा की आग बुझ जाती है, यहाँ ना इंसाफी का तसव्वुर। और वो कह रहे वादा पूरा कर। सहाबा की शुरा में बात रखी गई, अमीरुल मुमिनीन वादा को वफा किया, फैसला हुआ। इधर वादे की वफा की बात हुई है और उधर बूढ़ा जैसे इंतजार में हो, कहा जी मुझे कलमा पढ़ा लें और ये सारी जमीन जो आपने मेरे लिए माफ की है ना, ये इस्लाम के हवाले कर रहा हूं। बूढ़े मियाँ, मामला क्या था, कैसे कहा तूने, क्या मामला? उसने कहा मैंने इंजील और तौरात को पढ़ा हुआ था। तौरात और इंजील में रब ने बताया जो आखिरी नबी आएंगे वो ऐसे होंगे और उनके साथी ऐसे ऐसे हो। तो वहां से पढ़ चुका, अचानक यहाँ से गुजरा, अपने काम पे जवानी की जिंदगी थी। आपको देखा तो हैरान हो गया कि जो शक्लें मैंने किताबों में पढ़ी है वो यहाँ नजर आ रही है। वो लिखवा लिया आपसे, आज मैंने देख लिया, आपका इंसाफ भी देख लिया। इसीलिए जो हमारे पैगंबर हमसे अपनी किताबों में वादे कर गए हैं, आज हम उन पे अमल पैरा हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, इन सहाबा के चेहरों में रब ने यूं ईमानी निशानियां रखी।